زکریا ربا، اس وقت زکریا نے اپنے رب سے فریاد کی، اللہ اگر تو اس کا سرپرست ہے تو تو میرا بھی سرپرست ہے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، 80-90 سال کا بوڑھا ہو گیا ہوں، اولاد نہیں ہوئی، گھر میں بچہ کوئی نہیں، موسم میرا بھی نہیں، مریم کو بے موسمے دے سکتا ہے، تو اس بے موسمے پھلوں کو دیکھ کر مجھے بھی اپنی فکر ہو گئی، موسم نہیں، بڑھاپے کا ہے، بے موسمہ ہو گیا، لیکن امید میں نے نہیں چھوڑی، میرا اللہ تو چاہے تو مجھے بھی بے موسم کی اولاد دے سکتا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فرشتوں نے زکریا کی دعا کو سنا، فرشتوں نے بھی اللہ سے کہا اللہ تیرا نبی ہے، اگر تو ہمیں مریم کے حجرے میں بے موسمے پھل دے کر بھیجنے پر قادر ہے تو اس کو بھی بے موسمہ پھل دے دے۔ اللہ نے کہا جاؤ، ابھی مسجد میں کھڑا ہے، اس کو جا کر میری طرف سے خوشخبری دے دو، ہم تجھے بھی بے موسمہ پھل دیں گے، اولاد دیں گے۔ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے میرا زکریا اولاد بھی دوں گا، بیٹا دوں گا، لیکن اگلی بات سن، تجھے نام رکھنے کی بھی تکلیف نہیں دوں گا، نام بھی میں خود رکھ رہا ہوں۔ اللہ جی وہ کیا فرمایا، یحییٰ، نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین، پیدا ہوتے ہی نبی ہوگا۔ کیا اللہ پاک اپنی سرپرستی ہمیں بتا رہا ہے، پیدا ہوتے ہی نبی ہوگا، سردار ہوگا۔ اب پریشانی لگ گئی حضرت زکریا علیہ السلام کو، جب خوشخبری ملی تو پھر اتنے خوش میں ہیں تو کہنے لگے اللہ انا یکون لی، کیسے ہوگا، میں بوڑھا، میری بیوی بوڑھی، کیسے ہوگا؟ قد بلغنی الکبر امراتی عاقر، وہ بھی بوڑھی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہو گیا، تو نے کہا تو ہے کہ میں دوں گا، لیکن یہ بھی میرے کان میں ڈال دے، کیسے دے، اوپر سے پھینکے گا، اس لیے کہ اب وہ تو ماحولی نظام، دونوں بوڑھے ہو گئے، کسی جھاڑی کے نیچے سے دے دے گا، فرشتے لے آئیں گے مجھے مل جائے گا، کیسے دے گا؟ اور اگر ماں کے پیٹ سے ہوگا تو اللہ جلدی سے مجھے نشانیاں بتا کہ میں کیسے سمجھوں گا کہ میرے گھر بچہ ہونے والا ہے۔ قال رب اجعل لی آیہ، یہ قرآن کی آیت، اللہ مجھے نشانیاں دس، کوئی نشانی بتا کیسے ہو۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا، اللہ نے کہا تو بڑا جلدی میں آ گیا، میں تجھے 3 دن گنگا کر دوں گا، اشاروں سے تو باتیں کرے گا، زبان سے نہیں باتیں، جس وقت تیری زبان بند ہو جائے 3 دن کے لیے تو بس سمجھ لیو یہ نشانی ہے، تیرے گھر بیٹا آ جائے گا۔ اب یہ کوئی دیکھے نا، کوئی طریقہ ہے آپ کی اور میری سمجھ میں آنے والا ہے، لیکن وہ قادر، وہ سرپرست ہے، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔
اس کے اپنے طریقے. آدم علیہ السلام کو اس نے بغیر ماں باپ کے بنایا، قادر ہے. آدم علیہ السلام کی اماں ابا تو کوئی نہیں تھا. حضرت حوا صلوات اللہ علیہ کی اماں ابا کوئی نہیں تھا. جنت پہ بابا آدم سو رہے ہیں اکیلے، سو کے اٹھتے ہیں تو بائیں پسلی سے دیکھا اللہ ایک مخلوق بیوی بنا کے ساتھ لٹا دیا اس کو. اب آدم علیہ السلام اسے دیکھ کے حیران ہے، یہ کون آ گیا؟ اکیلا سویا تھا. اللہ نے کہا آدم فکر نہ کر، یہ تیری بیگم ہے، تیری بیوی ہے. جس طرح تو انسانوں کا باپ ہوگا یہ انسانوں کی اماں ہوگی. اللہ قادر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ماں کو تو پیدا کر دیا ہے، باپ ہے ہی نہیں. وہ جس طرح چاہے ماں باپ ہو لیکن اللہ نہ دے اولاد، یہ بھی اس کی قدرت ہے. قال رب اجعل لی آیہ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا. اشاروں سے تو 3 دن بعد کرے. اے اللہ اس جنت میں کسائی میرا ساتھی ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ہاں. اب وہ گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، دیکھا وہ گوشت بنا رہا. کھڑے رہے یا وہ گوشت سے فارغ، اسے نہیں پتا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام. گھر جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے بابا میں بھی تیرے ساتھ گھر چلتا ہوں. کہا جی آؤ جی بسم اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے اس کے گھر، توجہ دینا جوانوں، میں رہوں نہ رہوں میری باتیں یاد رکھنا، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، سمجھ آئے. ویسے بھی دل اتنا کھٹا ہو گیا ہے، دل کرتا ہے آج آخری جمعہ پڑھاؤں آپ سے سلام کر لوں، چھٹی کر لوں، سمجھ آئے. مجرم بن جاتا ہے بندہ جب کسی کو حقیقت کہتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ آ گئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے بٹھایا، دیکھا ایک بڑھیا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ، منجے پہ پڑی ہوئی ہے، چارپائی پہ پڑی ہوئی. آتا ہے پہلے پانی سے اس کے ہاتھ دھلاتا ہے، منہ دھلاتا ہے، پاؤں دھوتا ہے، پھر اس کے پاؤں دباتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پوچھتا ہے اماں کھانا لاؤں؟ وہ کہتی ہاں کھانا لے آ. پھر دودھ لے آتا ہے، کھانا لے آتا ہے، اور اچھا سا گوشت بھی گھر لایا اور اس کا سالن بنا کے نے اپنی اماں کو سوپ پلا رہا ہے. اور وہ سوپ پیتی پیتی کچھ کہہ رہی تھی جو حضرت موسیٰ کو سمجھ نہیں آیا. کہہ رہی تھی کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا دے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنا. دعا دے رہی ہے ماں. ہائے ہم ماؤں سے دعا لینے والے بن جائیں، آمین کہ. ہم تو اپنی ماؤں سے بد دعائیں لیتے، اپنے باپوں سے بد دعائیں لیتے. ہم ایسے ہو جائیں کہ ہماری ماں ہمارے لیے جولیاں اٹھا کے دعا کرنے والی ہو. اللہ کی قسم بیڑے پار ہو جائے گی. اور نوجوانوں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں، جن کی مائیں زندہ ہیں خدمت کر لو اگر جنت میں جانا ہے، نہیں تو سب کچھ برباد ہو جائے، سب کچھ برباد ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتا ہے بوڑھی ہو گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، روز بیٹھی مجھے دعا دیتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تجھے جنت میں ڈال دے. موسیٰ علیہ السلام بھلا کہاں موسیٰ، کہاں میرا بیٹا؟ وہ کہنے لگا کہاں موسیٰ کہاں میں، میری اماں ہے ہر وقت یہی دعا دیتی رہتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہا میں موسیٰ ہوں جو آج تیرے گھر میں چل کے آ گیا ہوں. اللہ نے تیری ماں کی دعا کو قبول کر لیا ہے. اللہ مجھے یہ بندہ جنت میں ساتھی قبول ہے، اسی کے ساتھ مجھے جنت دیتی بناتا. میری محبتیں نہ ہوتی میں تمہیں رمضان کا مہینہ نہ دیتا، میری محبتیں نہ ہوتی میں تمہیں قرآن پڑھنے سننے کے لیے نہ دیتا، میری محبتیں نہ ہوتی میں تمہیں اپنا گھر مکہ نصیب نہ کرتا، میری محبتیں نہ ہوتی تو میں تمہیں دنیا میں کسی کتے کے گھر میں پیدا کر دیتا، سور کے گھر میں مجھے دیکھو میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کے گھر میں پیدا کر دیا ہے. یہ میری محبت نہیں ہے؟
پھر بھی نہ شکری ہو کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا. اللہ محبت کرنا. دوسرے سپارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّهُمْ. کیا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. اللہ چاہتے ہیں, یہ اللہ اپنی منشا کہہ رہا ہے کہ یہ بندے مجھ سے محبت کرنے والے بن جائیں, میں ان سے محبت کر, یہ مجھ سے نہیں کرتے, میں تو ان سے میں محبت نہ ایمان سے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, دنیا میں کوئی ہے جو اپنا محبوب کسی کے حوالے کر دے کہ میرا محبوب تم لے جاؤ؟ کسی کے محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو, گولی مار دے گا, تمہاری آنکھیں نکال دے گا. میرے محبوب کی طرف دیکھتا ہے تاڑ تاڑ کے, خبردار. وہ کتنا بھی کہتا ہوں, دنیا میں کوئی ہے جو اپنا محبوب کسی کے حوالے کر دے کہ میرا محبوب تم لے جاؤ؟ کسی کے محبوب کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھو, گولی مار دے گا, تمہاری آنکھیں نکال دے گا. میرے محبوب کی طرف دیکھتا ہے تاڑ تاڑ کے, خبردار. وہ کتنا پیار کرنے والا ہے, اس نے اپنے محبوب کو سرما ڈال کر, والضحیٰ کی آنکھیں دے کر, واللیل اذا سجا کی زلفیں دے کر, یاسین کا چہرہ اور ہونٹ دے کر بنا کے. ہمارے ایک بزرگ تقریر میں کہا کرتے تھے, نبی کو تو تیل بھی اللہ لگاتا ہے, سرما بھی اللہ لگاتا ہے, کنگھیاں بھی اللہ کرتا ہے, گویا کہ نبی کے کپڑے بھی اللہ استری کرتا ہے. ارے تم نبی کا مقام کیا جانو, میرا نبی کیا ہے. میرا اللہ اپنے نبی کو دنیا میں بھیج کے کہتا ہے اسے دیکھو, تمہیں تمہارا اللہ سمجھ آ جائے گا. اس لیے کہ میں جس طرح اماں اپنے بچے کو جب گھر سے باہر بھیجتی